کربلا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ جب یہ لفظ سامنے آتا ہے تو وفاؤں کا سلسلہ سامنے آتا ہے. اور وہی بات جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ساتھیوں نے سب سے پہلے اپنے آپ کو قربان کیا. کس لیے؟ تاکہ خاندان بنو ہاشم کو محفوظ کیا جائے، امام علی مقام کو. پھر خاندان بنو ہاشم نے اپنے آپ کو قربان کیا کس لیے؟ امام علی مقام کے لیے. تو یہ جو کربلا جو بنیادی طور پہ وفاؤں کا سلسلہ ہے، اور جو خاندان بنو ہاشم کی عظمتیں ہیں اعلان نبوت سے پہلے اور اس کے بعد، ذرا یہ بیان کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامدم و مسلم و مسلمہ. محترم جنید اقبال صاحب، آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں اس خاندان کی اسلام کے ساتھ وفاؤں کا جو ذکر کیا. یقیناً یہ وفائیں، یہ ایثار، یہ خلوص، ان کی یہ اسلام کے لیے محبتیں قیامت تک آنے والے اہل ایمان کے حوصلے بلند کرتی رہیں گی اور انہیں مر کر جینے کا سلیقہ سکھاتی رہیں گی. اس میں کوئی دوسری رائے. یہ خاندان جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں بنو ہاشم عبد مناف کے بیٹے ہیں، اور پورے عرب میں ہاشم کا ایک شہرہ تھا کہ ان کے دسترخوان کی وسعتیں سب دنیا جانتی تھی. اور ایسا کیوں نہ ہو، آخر نسبت تھی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ سے. اس نبوت کے عظیم رہنما نے، اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جس طرح سے انسانیت کو اس کا حسن عطا کیا ہے، اس کی بنا پر جس کی نسبت بھی، اگر ہاشم سے چل کر ہم عبد المطلب کے پاس آئیں تو حضرت عبد المطلب کی عظمتوں کا کون منکر ہو سکتا ہے؟ اللہ، کہ اگر وہ جاتے ہیں اس کو ہاتھیوں والے کے پاس تو دنیا نے دیکھا کہ اس کا ہاتھی عبد المطلب کے سامنے سجدہ ریز ہے. اللہ. عبد المطلب نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی محمد رکھا تو ایک شہرہ ہو گیا کہ آخر یہ نام آپ نے کہاں سے لیا؟ تو حضرت عبد المطلب جو اپنے تمام خاندان میں نہیں پورے جزیرہ عرب میں ایک عظمت کا، ایک پیار کا، ایک محبت کا نام تھے، وہ بھی بنو ہاشم میں سے ہیں. پھر آگے چل کر حضرت عبد المطلب، ان کی اولاد میں سیدنا حضرت ابو طالب، انہوں نے وفاؤں کے اس سلسلے کی جس انداز میں بنیاد رکھی کہ ان کا بیٹا علی مرتضیٰ حیدر کرار جب پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوتا ہے تو حضرت ابو طالب فرماتے ہیں کہ بیٹے ان کا دامن نہ چھوڑنا. اللہ اللہ اللہ. ان کو نماز پڑھتے دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ یہ عمل کرتے رہنا. اور پھر اس عبد المطلب کی، حضرت ابو طالب کی بدولت جب تک وہ اس دنیا میں رہے، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ایک ایسا سایہ رہا کہ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ غم کا سال آیا تو بعد میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جوتیاں لہو سے بھری نظر آتی. اللہ اکبر. ہم کربلا کے ضمن میں جس وفا کا ذکر کر رہے ہیں، بات یہ ہے کہ جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اسلام یہ کہتا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں خوب جانچ پڑتال کر کے تمہیں لے کر جنت کا تمہیں حقدار بنائیں گے، تمہیں جنت دیں گے. اب ابو طالب کے بیٹے حضرت جعفر پر نگاہ تو ڈالیے کہ غزوہ موتہ میں جب ان کا ایک ہاتھ کٹ جاتا ہے، اللہ دوسرے ہاتھ سے سنبھال لیتے ہیں. اللہ، وہ بھی جب اللہ کی راہ میں کٹ جاتا ہے. یہ کربلا کی سرزمین معمولی زمین نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ ایک داستان ہے اس راہ میں ایثار و وفا کی اور قربانیوں کی. اللہ اکبر. پھر وہ منہ میں لے لیتے ہیں. اور اس کے بعد جب وہ شہید ہوتے ہیں تو ان کی شہادت کا شہرہ صرف زمین پر نہیں، آسمان والوں نے دیکھا. پرواز، ان کو پر مل گئے ہیں. اللہ، جنت میں پرواز کرتے ہیں، جنت میں پرواز کرتے اللہ آ رہے ہیں. تو یہ خاندان اسلام سے پہلے، اسلام لانے کے بعد، اسلام کی عظمتوں کی اور اس کی رفتوں کی تشہیر تک حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دامن مضبوطی سے تھام کر ہمیں نظر آتا ہے.